احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گیا کہ اب تو ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب پورے عرب میں 10,000 لوگوں کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ 10,000 پتہ ہے 10,000 کی آبادی پورے مدینہ کی بھی نہیں تھی۔ کافروں کی ان تیاریوں کا پتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا تو انہوں نے جلدی ہی ایک میٹنگ بلائی جس میں سب کو پتہ تھا کہ لڑائی تو امپاسبل ہے، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں ایک فورن نیشنل سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایڈوائز دی کہ دیکھو مدینہ ویسے بھی تینوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سیف ہے، ہمیں صرف ایک سائڈ کو سیکیورڈ کرنا ہے اور وہ ہے مدینہ کی ناردرن سائڈ، اور صرف ایک سائڈ پر خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس ہو۔ یہ رائے سبھی کو پسند آئی اور پھر مسلمانوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور بہت ہی کم ٹائم میں مدینہ کی ناردرن سائڈ پہ مکہ والوں کی فوج پہنچی تو ٹینشن میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اور اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے سرپرائز اٹیک تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کی آبادی سے زیادہ تھی۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں اور دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ مسلمان آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کے فوج کے سامنے آتا تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے۔ کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا اور آخر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس اسٹیج کو کراس کر کے اندر گھس گئے، اور اس جنگ میں ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ لیکن حضرت علی نے جا کے ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے واپس بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک بہت زبردست گیم کھیلا۔ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھس سکتے، لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے۔ ان کو اگر ہم کسی طرح کنوینس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتیں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے سارے توڑ دیے، اور مسلمان احد کی طرح دو فوجوں کے درمیان پھر پھنس گئے، اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں اور یہ مکہ والوں کی فوج سے ادھر لڑیں۔ یہ بہت ہی مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم انہیں ہر سال مدینہ کے کھیتوں میں سے جو کراپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ڈیل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اتنے مصیبت کے وقت میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے کہ کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے اور ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پورے گیم کو چینج کر دیتا ہے۔ دوسرے دن کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے محمد سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتہ، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو، ہم بہت مشکل میں ہیں اس ٹائم۔ اور وہ سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مکہ والے بڑے دھوخے باز لوگ ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہ دینا۔ اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مانگ لینا، اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودیوں نے کبھی کسی کو وفا کی؟ تم بتاؤ۔ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے ہیں۔ اگلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ بس ہم حملہ کر رہے ہیں، تم لوگ بھی حملہ کرو، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا بالکل حملہ ہم کریں گے، لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی۔ اب مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا
کہ انہوں نے کوئی بندہ حوالے نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور اس طرح یہودی اور مکہ والوں کی یہ لائن ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے، کیونکہ ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کھڑا تھا اور مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے۔ 1 مہینہ تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی، اور ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ اسٹارم نے مکہ والوں کا سارا سامان، ٹینٹس، برتن، سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی مکہ والے واپس گئے، مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور لاء سے رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے رہیں گے، اور یہودیوں نے جو غداری کی تھی اس کی صرف ایک ہی سزا تھی کہ ساروں کے سر کاٹے جائیں۔ یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو خود قتل کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتے ہیں، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیے جائیں۔ یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری بنانے لگے۔